کہ جو لوگ میری عبادت میں تکبر کرتے ہیں ان کو ہم جہنم میں ڈالیں گے. اور یہاں پہ مفسرین کیا کہتے ہیں کہ جو دعا نہیں مانگتے نا وہ تکبر کرتا ہے, وہ متکبر انسان ہے, اور وہ لیزی ترین انسان ہے جو شخص اس دنیا میں دعا نہیں مانگتا. تو کیا کرنا ہے آپ نے, ہر نماز کے بعد 15 منٹ یا 10 منٹ ڈیڈیکیٹ کریں دعا کے لیے. روزانہ کوشش کریں کہ عصر کی نماز کے بعد یا مغرب سے پہلے جو بھی آپ کا ٹائم فری ہے, اکیلے چھت پہ چلے جائیں جہاں آپ کو سورج نظر آ رہا ہو اور کوئی آپ کو نہ دیکھ رہا ہو, اور وہاں پہ ہاتھ اٹھا لیں اور اللہ تعالیٰ کی تعریفیں بیان کریں. اور تعریفیں بیان کرنے کے بعد یہ بھی کہیں کہ اللہ لا نحصی ثناء علیک, ہم تو آپ کی تعریف بیان ہی نہیں کر سکتے. انت کما اثنیت علی نفسک, آپ تو ویسے ہی جیسے آپ نے اپنے آپ کو خود بیان کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے نا کہ ڈیپ کنیکشن, قرآن ایک لیگیسی آف دعا. کہ ہم تو انفارچونیٹلی ہم جو پاکستان, انڈونیشیا, جو انڈیا اور سب کانٹیننٹ کے مسلمز ہیں نا, ہم بڑے رٹے رٹائے, بڑے ایک نا ٹپیکل سے مسلمز بن چکے ہیں انفارچونیٹلی. بس جو رٹی دعائیں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ, ربنا آتنا, جو بھی دعائیں آتی ہیں, ربنا تقبل منا انک انت السمیع, اور بھی بڑھتے جاتے ہیں. کوئی کنیکشن نہیں, کوئی دل سے بات ہی نہیں. اصل جو قرآن ایک لیگیسی آف دعا ہے وہ کیا ہے کہ جو بات دل سے نکلے وہ اثر رکھتی ہے. اصحاب کہف کیا تھے, انبیاء تھے؟ نہیں. کوئی بڑے جو ہے نا وہ عالم فاضل تھے؟ نہیں. ینگسٹر سے, یوتھ تھے, شرک کرنے والوں سے بھاگے اور کیا کہا, ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا, یا اللہ اپنی طرف سے ہمیں رحمت دے اور وہیئ لنا من امرنا رشدا, اور ہمارے افیئرز میں ہمیں گائیڈ کر دے, ہمیں راستہ دکھا دے. اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو اتنا پسند کیا کہ قبول بھی کی, قرآن بنا کے نازل کر دیا کہ اللہ کے نبی بھی پڑھیں, تمام صحابہ کرام اور اس امت کے بڑے بڑے امام, مفسرین, علماء اس دعا کو پڑھتے ہیں. ان ینگسٹرز کی دعا کیوں؟ کیونکہ دل سے نکلی تھی, دل سے نکلی تھی. اللہ تعالیٰ غافل دعا سے کبھی, غافل دل سے نا کبھی دعا قبول نہیں کرتے. تو جو بھی دعا مانگے میک شور قرآن کی مانگے, حدیث ثابت مانگے, بہت اچھی بات ہے. تو جوامع الکلم ہے, ان کی دعا مسنون دعائیں مانگیں اور اپنی بھی دعائیں مانگیں, لیکن تعلق دل سے ہونا چاہیے. اگر آپ کو ان کا مطلب نہیں آتا تو ایک دفعہ پڑھ لیں, پھر اپنے دل سے دعائیں مانگیں. یا اللہ, پنجابی میں, اردو میں, پشتو میں, جس لینگویج میں مانگ سکتے ہیں مانگیں. اللہ تعالیٰ کثرت سے دعا مانگیں, کیونکہ ایک میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں, اس میں دل سے نکلی والی دعا کا کیا اثر ہوتا ہے. ایک شخص تھا جو کہ کہتا ہے میں حج پہ گیا ہوا تھا, اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی سنبھال کے میں حج پہ تھا, بس میں بیٹھا ہوا تھا. میں نے بس میں بیٹھے ہوئے باہر کھڑکی سے دیکھا تو ایک بوڑھی عورت, اس کو شاید کوئی ٹانگوں کا مسئلہ بھی تھا, آرتھرائٹس تھا یا کیا تھا, جو بھی تھا, اس کی وجہ سے وہ لنگڑی ہو کے اور وہ چل رہی اور حج کر رہی ہے. تو اس بندے نے سوچا کہ تیرا کیا فائدہ, تو حج کرنے آیا ہے, کیا فائدہ کہ جب تم تو نوجوان ہو کے ہٹے کٹے ہو کے سیٹ پہ بیٹھے ہو اور بوڑھی عورت یہ نیچے چل رہی ہے اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو اس نے وہ اترا اور اس نے اس عورت کو کہا کہ ماں جی آپ میری سیٹ پہ جا کے بیٹھ جائیں, میں تو چل سکتا ہوں, میں تو چل لوں گا, آپ میری سیٹ پہ بیٹھ جائیں کیونکہ آپ کے لیے چلنا بڑا تکلیف دہ ہے. اللہ اکبر. اس ماں جی نے یہ سنا نا, اس کے ایسے ہاتھ اٹھے اور اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تیرے لیے بھلائی کرے, اللہ تجھے ہر سال حج کرائے, اللہ تجھے ہر سال حج کرائے, اللہ تجھے ہر سال حج کرائے. بار بار دعائیں کی. تو وہ بیٹھ گئی, چلی گئی. اس کے بعد سے وہ کہتا ہے کہ ہر سال مجھے نہیں پتا کیسے میں آگے حج کرتا ہوں, بلکہ سٹوری شروع اس طرح سے ہوتی ہے کہ لوگوں نے پوچھا کہ تم تو غریب انسان ہو, تم تو ورکر ہو ایک عام سی کمپنی کے, تم کیسے ہر سال حج کر لیتے ہو. تو اس بندے نے کہا کہ یہ واقعہ میری زندگی میں ہوا تھا, اس کے بعد مجھے نہیں پتا, کبھی میری کمپنی مجھے اسپانسر کر دیتی ہے, کبھی میرے کوئی جانے والا کہتا ہے کہ اس سال میں تمہیں حج کراتا ہوں ایز اے صدقہ, ایز اے چیریٹی, پتہ نہیں میں کیسے حج کرتا, کہ ہر سال میں حج کرتا ہوں. یہ ہے دل سے نکلی بھی دعا. تو اپنے رب سے نا ایک یہ ڈیپ, یہ ہمارا اتنا بڑا ویپن ہے جس کو ہم کبھی یوز ہی نہیں کر رہے, کیونکہ دعا کبھی فیلئر, دعا ہمیشہ ایکسیپٹ ہوتی ہے, ہمیشہ فائدہ مند ہوتی ہے. یا دعا آج کل میں جلدی ایکسیپٹ ہو جائے گی جلدی سے, یا دعا لیٹ ایکسیپٹ ہوگی, یا اس کی ایکسیپٹنس کی جو فارم ہے وہ بدلتی رہتی ہے. اس ایکسیپٹنس کی ایک فارم یہ ہے کہ وہ تو قبول نہیں ہوتی, لیکن اس کی قبولیت کی شکل کیا ہے کہ اس کے وجہ سے آنے والی آفت کو اللہ ٹال دیتے ہیں. میرا کوئی والعیاذ باللہ ایکسیڈنٹ لکھا ہوا تھا, یا کوئی فائنینشیل لاس تھا, یا کوئی صحت خراب ہونا, کینسر ہونا تھا, والعیاذ باللہ, وہ دعا کی وجہ سے سائڈ پہ کر دیا تعالیٰ نے, تو کوئی آنے والی آفت ٹل جاتی ہے. اور ایک سب سے بہترین شکل دعا کی قبولیت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بچا کے رکھ لیں قیامت کے دن کے لیے, اور وہاں پہ پہاڑوں جتنے بڑی نیکیاں دیں کہ یہ تمہاری وہ دعائیں ہیں جو تم کرتے تھے, ان کا آج تمہیں میں اجر دوں گا. تو انسان کیا کہے گا, جو لوگ سن رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے کلام کو, کہ کاش ہماری کوئی دعا قبول نہ ہوتی,
اور ہمیں قیامت کے دن ہر چیز کا استعمال تھا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں فَإِنِّي قَرِيب, میں قریب ہوں. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ, میں سوال کرنے والے کی جو سوال ہے اس کو میں پورا کرتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, تو ان کو چاہیے کہ وہ میری بھی بات مانیں. اور اس آیت پہ میرا پورا لیکچر پڑا ہوا ہے. یو کین جسٹ گو ٹو مائی بیٹر ورژن سیریز آن مائی فیس بک اور یوٹیوب پیج. اس میں نے مینشن کیا تھا 1 ہیبٹ آف ہائیلی سکسیزفل پیپل, اس میں نے یہ مینشن کی ہوئی تھی. اس آیت کی تفسیر بتائیے کہ کتنی امیزنگ آیت ہے یہ. اللہ تعالیٰ کتنا پسند کرتے ہیں جو ان سے دعا مانگتے ہیں. اینڈ میک دعا لائک کڈس, جس طرح بچے رو کے ضد کر کے دعا مانگتے ہیں, یا اللہ میں نے ہاتھ نیچے نہیں کرنے جب تک آپ نے میری دعا قبول نہیں کرنی. مجھے پتہ ہے آپ ہر چیز پہ قادر ہیں, مجھے پتہ ہے آپ ہر کام کو پورا کرنے والے ہیں. آپ کے لیے تو کن کہنا ہے, صرف کن کہنے کی دیر ہے, میری بگڑی بن جانی. آپ پہ تو کچھ بھی نہیں جانا. آپ تو آسمانوں اور زمین کے تمام مخلوقات کو نوازیں, انسانوں اور جنات کو تمام کو ایک میدان میں کھڑا کر لیں, ان سب کی خواہشات پوری کریں اول سے آخر کی. آپ کے خزانوں میں اتنی کمی نہیں ہوتی جتنی کمی سمندر میں اگر ایک تیلی ڈالی جائے نا, ایک سوئی ڈال کے نکال لی جائے, جتنی کمی اس سمندر میں ہوتی ہے اتنی بھی کمی آپ کے خزانوں میں نہیں ہوتی. یا اللہ آپ میری دعا قبول فرما لیں. اینڈ میک دعا لائک کڈس, کرائے. اور ہم کیا بات کریں آج, ہاؤ ٹو گیٹ کلوزر ٹو اللہ سبحانہ وتعالی, ہاؤ ٹو بی ود اللہ سبحانہ وتعالی اگین. اینڈ دا بیسٹ تھنگ از میک دعا فار اللہز لو. اللہم انی اسألک حبک, یا اللہ میں آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں. وحب من یحبک, اور ان کی محبت کا جن سے آپ محبت کرتے ہیں. وحب عمل یقربنی الی حبک, اور ان اعمال کی محبت کا آپ سے میں سوال کرتا ہوں جو مجھے آپ سے قریب کر دیں. So make this dua consistently. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba 'amalin yuqarribuni ila hubbik. تو یہ کثرت سے دعا کریں. چوتھا پوائنٹ, ریڈ قرآن. اللہ اکبر. قرآن ایک ایسی نعمت ہے کہ جو انسان کے ایمان کو فوراً سے ایلیویٹ کر دیتی ہے اور انسان کو گائیڈنس پہ لے جاتی ہے. انفارچونیٹلی ہمارا قرآن سے تعلق کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مومنوں کے بارے میں کہتے ہیں, اگر تو ہم مومن ہیں تو پھر اپنے پہ فٹ کر لیں, بشارت ہو. یہ بڑا لٹمس ٹیسٹ ہے یہ جو آیت ہے قرآن کی, سورہ فرقان کی. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا توليت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. مومن وہ لوگ ہیں جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان کے دل وجلت قلوبهم, ان کے دل جو ہے نا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, ان کے دل جو ہے نا رونے لگتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, اور جب اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, ان کا ایمان انکریز کر جاتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, اور پھر آپ توکل کرتے ہیں. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا, یہ سچے پکے ٹھکے مومن ہیں. لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ, ان کے لیے درجات ہیں, ان کے لیے مغفرت ہے, ان کے لیے بڑے بڑے رزق ہم نے تیار کر کے رکھے ہیں. تو ہم لوگ قرآن کی تلاوت کیوں نہیں کرتے, اور اگر کرتے ہیں تو سارا کا سارا قرآن پڑھ لیتے ہیں لیکن ہمارا ایمان تازہ کیوں نہیں ہوتا؟ وی آر مسنگ دا پوائنٹ. ہم قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالها, وہ قرآن پہ تدبر نہیں کرتے, ان کے دلوں پہ کیا تالے پڑ گئے؟ تو وی نیڈ ٹو فوکس آن قرآن.